اور شاید احمد حقانی نے لکھا ہے نا کہ عموماً مسجدوں کے امام جوہلا ہے. بالکل صحیح لکھا. جوہلا خود غرض تنخواہ پر ایمان بیچنے والے. میں تو محتممین کو کہتا ہوں کہ طلبہ جو دورہ حدیث کر کے فاضل ہوتے ہیں ان کو امام بناؤ، ان کو خطابت سکھاؤ، آداب سکھاؤ. یہ مسجدوں میں جا کے مدرسوں کا بھونڈا کرا دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں یہ پڑھا تھا، اس طرح پڑھ رہے تھے. کیونکہ تو شاہانہ طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، باورچی خانے جاتے ہیں اور نان بخور اور ڈر بغل. ان کو اور اوپر سوپر کا تو پتہ نہیں چلتا کہ ایک مسئلہ کس طرح بیان کرے. پہلے زمانوں میں طلباء میں بڑی غیرت ہوتی تھی، وہ اپنے اساتذہ اور مشائخ سے بھی آگے بڑھتے تھے صلاحیتوں میں. ہم نے ایسے طلباء دیکھے الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن بہت بڑے آدمی تھے. کلاس میں ایک دن رونے لگے، بالکل رونے لگے، اور فرمایا کہ ایک آدمی ہے بڑا مالدار، اور اس نے بدعتیوں کو کہا ہے کہ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں پیسے میں لگائیں. حضرت کو بڑی دور کی باتیں معلوم ہوتی تھی، وہ تیز ذہن تھا ان کا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا کلاس میں، مجھے بہت حضرت کے آنسوؤں سے بہت درد ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی میں کہ اللہ اس میں مجھے کام کرنے کا موقع دے. چنانچہ میں نے ڈھونڈ لگایا، اس شخص تک پہنچ گیا جس نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو بڑی دنیا کی چیزیں پیش کی. وہ کراچی کا سیٹ تھا، لیکن کراچی سے باہر ان کے باغات اور بڑی زمینیں، عموماً سال کے 9 مہینے وہی رہتا تھا، 2-3 مہینے کے لیے کراچی آتا تھا. وہ شاہین ایئر لائن سے جا رہا تھا، پھر پتہ چلا وہ کینسل ہو گیا، تو اس کے لیے ریل گاڑی میں سیٹیں اور ڈبہ بک کرایا گیا. میں نے بھی فرسٹ کلاس میں سیٹ اپنی کرا دی، میں اس کے قریب رہو. اس زمانے میں عام عوامی کا ٹکٹ جو ہوتا تھا 52 روپے اور 8 روپے کا برت ہوتا تھا 60 روپے. اور کشمور کے قریب میں اس کی جگہ ہے، اتنے قریبی جگہ تک جانا تھا. اور اس زمانے میں اس گاڑی میں 300 روپے کی سیٹ ہو گئی، 300 روپے کی سیٹ. جب گاڑی روانہ ہو گئی میں اس کے ڈبے میں آیا اور ان سے میں نے بات چیت کی. ایک شریف آدمی تھا. میں نے کہا میں 4-6 منٹ بات کروں گا، آپ خاموشی سے سن لیں. 4-6 منٹ کے بعد پھر آپ گفتگو کریں، میں آدھا گھنٹہ سنوں گا. میری باتیں انہوں نے سنی. میں نے سورۃ مومن کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر بیان کی. آدمی بالکل مسحور ہو گئے. مجھے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنوری ٹاؤن میں. کہا وہ کن کا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا. دیوبندی اہل سنت ہے؟ میں نے کہا دیوبندیوں کے اہل سنت میں شک کرنا ایسا حرام ناجائز جیسے صحابہ کرام کے مسلمان ہونے میں کوئی شک کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیون ہونے میں کوئی شک کرے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے بڑے اہل سنت پوری دنیا میں نہیں. پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. میں نے کہا اسی موضوع پر آپ سوالات کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ 6-7 گھنٹے کا راستہ تھا یا اس سے کم و زیادہ. اس کا شہر آیا، مجھے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں تک آ رہا تھا. کہ کیوں؟ میں نے کہا آپ سے گفتگو کے لیے. کہا اچھا. اپنے سیکرٹری کو کہا حضرت کو سیٹ کے پیسے واپس کرو. میں نے کہا نہیں، یہ وہ حضرت نہیں ہے، میں اپنے سیٹ اور اپنے پیسوں سے آیا ہوں، میں اپنی تبلیغ بیچتا نہیں ہوں. چلے گھر. وہاں گئے، اس کے بڑی کوٹیاں تھی، باغات. اس نے پورے خاندان کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کیا. پھر ایک بیان میرا مسجد میں کرایا، 3-4 دن ٹھہرایا. جب میں نے اس سے سنا کہ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے کراچی میں بدعتی لوگوں سے، حضرت سے پتہ چلا کہ وہ بدعتی لوگ ہیں،
وعدے کیے ہیں وہ کینسل کر دیں. کراچی کے بینکار کو کہا کہ وہ نہیں دیا کچھ بھی. میں نے کہا کتنے پیسے دے رہے تھے؟ کہا 4 کروڑ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جب موقع ملا ہے اور ہاتھ ڈالا ہے تو کام پورا ہوا ہے. اس نے کہا ایک جمعہ پڑھا کے چلے جائے. میں ٹھیک. جمعہ پڑھایا. اپنے آدمی کو کہا گاڑی میں لے جاؤ. میں نے کہا نہیں، ریل گاڑی ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ میں کسی طرح بوجھ نہ بنوں تاکہ یہ مجھے موقع دے. 2 4 5 مہینے بعد وہ بنوری ٹاؤن آیا. مفتی ولی حسن سے ملاقات کی اور کہا آپ کے ایک شاگرد نے جو ہے نا مجھے مسلمان کر دیا ہے. ہم تو کسی اور خیال میں پڑے ہوئے. ایک کیسٹ ہے، اللہ اکبر، آج سے 25 سال پہلے کا ایک کیسٹ ہے، ہمارے مخلص دوست قاری اللہ داد صاحب نے محفوظ کیا ہے. اس میں بنوری ٹاؤن کے اس وقت کے تمام اساتذہ نے بشمول مولانا مفتی ولی حسن نے اعلان کیا ہے کہ دیوبند کے کام کے لیے اس شخص سے زیادہ مفید پوری دنیا میں نہیں. اور تمام علماء کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی قدر کرو. یہ جس طرح پختہ کام کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. حضرت کے ذہن میں واقعہ. خیر وہاں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا. جس وقت میں آنے لگا تو ان کے علاقے میں گاڑی آ رہی تھی جس کا ٹکٹ ہم نے لیا 12:30 بجے. اس نے 12:30 بجے کھانا لگایا اور پھر 1:30 بجے کی جماعت تھی. اس میں مجھے کہا نماز پڑھا رہا. موحد عالم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. گاڑی آئی اور گزر گئی. مجھے کہا کوئی گزری نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. 2:45 بجے کے قریب چائے وائے پی لی. اپنے آدمی کو بلایا. مجھے کہا اونٹنی پر بیٹھ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. حالانکہ میں کبھی اونٹنی پر نہیں بیٹھا تھا لیکن میں نے کہا توحید ساری بہ جائے گی. موحد تو ڈرتا نہیں کسی چیز سے. اس نے کہا اپنے وہ شتربان کو کہا حضرت کو اسی گاڑی میں بٹھانا ہے، 2 اسٹیشن چھوڑ کر 3رے اسٹیشن پر جب پہنچا دے تو وہاں آرام کرائے، چائے پلائے، اسٹیشن ماسٹر کو میرا سلام کہے اور پھر اس کو حضرت سے تعارف کرائے. میں دل میں سوچتا ہوں کہ آدمی کا دماغ خراب ہو گیا. گاڑی 12:30 بجے گزر گئی ہے. اس نے کہا نہیں گاڑی آپ کو ملے گی، میں آپ نے کراچی جانا ہے. جس وقت اس نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا اور وہ اونٹنی شہر سے نکلی تو ریل گاڑی کی پٹری سے چلتی ہے نا، بہت لمبا راستہ ہوتا ہے. اس نے ایسے بالکل وتر پر سفر شروع کر لیا اور جب بالکل پکا روڈ ختم ہو گیا، کچے راستے آئے تو شتربان نے ایک ہودی شروع کر دی. سندھی یا بلوچی زبان میں ایک ترانہ پڑھنا شروع کیا. یقین کر لے کہ اونٹنی مست ہو گئی. اور پھر اونٹنی ایسی چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ زمین پر پیر نہیں، ہوا میں چل رہی. ایک اسٹیشن آیا، دوسرا اسٹیشن آیا. اس دوسرے اسٹیشن پر دیکھا گیا کہ وہ گاڑی کھڑی ہے. تیسرے اسٹیشن پر مالک نے اس کو کہا حضرت کو اتارنا. وہاں اندر گیا. اسٹیشن ماسٹر باہر آیا، کرسیاں لے آئے لگائی. اس نے اپنے گھر چائے بنوائی. اس نے ایسے دیکھا کہا گاڑی یہاں پہنچنے میں 20 منٹ ہے. لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ واتوب الیہ.